حامدا و مسلیہ۔ یہ اس کتاب کی چوتھی ویڈیو ہے۔ سیرت کمپٹیشن 2025 میں جن اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا ہے ان میں 7th کلاس اور اس سے آگے کی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو یہ کتاب ایگزام کے لیے دی گئی ہے۔ آسانی کے لیے ہم اس کو یہاں پر پڑھا رہے ہیں، غور سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو حضور کی سیرت سے اچھی طرح واقفیت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مکہ کی دشمنی اور ظلم، یہ صفحہ نمبر 17 ہے، 17۔ کفار مکہ اسلام کی تعلیمات کو برداشت نہ کر سکے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، اپنے گھروں کا کچرا آپ کے مکان کے صحن میں پھینک دیتے، غلاظتیں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے سامنے پھینک دیتے، آپ کو نماز بھی سکون سے پڑھنے نہ دیتے۔ مسلمانوں کو بھی کفار و مشرکین نے ناقابل برداشت تکلیفیں دیتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی کفار و مشرکین ناقابل برداشت تکلیفیں دیتے تھے۔ ناقابل برداشت یعنی جو برداشت نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حرم شریف میں یعنی خانہ کعبہ کے پاس بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو کافروں نے آپ کو اتنا مارا پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا کچے چمڑے میں لپیٹ کر رسی باندھ دیتے اور دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دوپہر کی سخت دھوپ میں ننگی پیٹھ گرم ریتیلی زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا۔ کتنا ظلم ہے دیکھیے۔ حضرت یاسر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان 4 افراد ماں باپ 2 بھائیوں کو آگ سے جلا کر ناقابل برداشت تکلیفیں دی جاتی۔ حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے جان کی قربانی دینے کا شرف حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوا۔ دیکھیے اسلام کے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کی صحابہ کرام اور صحابیات نے۔ آگے دیکھیں ہجرت حبشہ۔ ہجرت معنی آپ کو بتا دیا گیا ہے، چھوڑ دینا۔ حبشہ ایک ملک کا نام ہے، تو صحابہ کرام اور صحابیات مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے۔ کفار مکہ کے ظلم کی وجہ سے مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی وہاں چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، یعنی وہ بڑے تھے، اس کے قیادت میں 12 مرد اور 4 عورتوں کا قافلہ یعنی گروپ قافلہ رات کی تاریکی میں حبشہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ مسلمان حبشہ جا کر سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد حبشہ میں یہ افواہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ میں قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مسلمان سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر حبشہ میں رہنے والے مسلمان واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ خبر غلط تھی اور مسلمانوں پر پہلے سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ نور مجسم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ اس مرتبہ 83 یعنی 83 مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ تھوڑے جا کر آئے تھے تو انہوں نے بتا دیا کہ وہاں کوئی ظلم و ستم نہیں ہے، مسلمان اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہیں، تو اب کی بار زیادہ گئے، جس قافلے میں 18 خواتین تھیں۔ یہ جو 83 گئے ہیں ان میں 18 خواتین یعنی عورتیں تھیں، صحابیات۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد حبشہ جا کر سکون سے رہنے لگی تو کفار مکہ برداشت نہ کر سکے، اور بیش قیمت یعنی بیش قیمت تحفے یعنی گفٹ لے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے۔ بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ کفار مکہ نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کر کے یعنی قبول کر کے حبشہ بھاگ آئے ہیں، انہیں ہمارے ساتھ واپس مکہ بھیج دیجئے۔ بادشاہ نے معاملے کی تحقیق کے بعد مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور کفار مکہ ناکام ہو گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوال جواب کیا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تمہارے نبی کیسے ہیں، اور وہ ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی آیتیں سننے کے بعد وہ بادشاہ مسلمانوں سے مطمئن ہوا اور مسلمانوں کو واپس نہیں کیا۔ بعد میں اسلام کی توفیق بھی ملی بادشاہ کو۔ مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کی بہت حمایت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو یا ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابو طالب نے انکار کر دیا کہ میں حوالے نہیں کروں گا۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پختہ ارادہ بنا لیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنے دونوں خاندان بنی ہاشم، بنی مطلب اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر آبادی سے باہر پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ ان دو پہاڑوں کے بیچ جو جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں، تاکہ کفار کے شر سے محفوظ رہیں، ان کی شرارت سے۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے معاہدہ لکھا، ایگریمنٹ، کہ مکہ کے تمام قبیلے مل کر بنی ہاشم یعنی حضور کا خاندان، بنی مطلب یعنی حضور کا خاندان اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے تعلق ختم کر دیں، ان سے کوئی ملاقات نہ کرے، ہمدردی نہ کرے، کھانے پینے کی چیزیں خریدنے نہ دیں، کوئی ان کی ضروریات کا انتظام بھی نہ کرے، اور انہیں اسلام چھوڑنے پر بالکل مجبور کریں۔ چھوڑنے پر بڑھا لیجیے یہاں پر۔ اب اگر کسی قوم کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، خرید بھی نہیں سکیں گے، کوئی دے گا بھی نہیں، لوگ ملے جلیں گے نہیں، رشتہ داریاں نہیں کریں گے، سلام کلام نہیں کریں گے، تو کیسے زندگی گزاریں گے لوگ؟ مگر مسلمانوں نے گزارا اس عالم میں۔ دیکھیے، مسلمان کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے۔ کبھی کبھی کفار مکہ سے چھپ کر کوئی شخص کھانے کا سامان پہنچا دیتا تو اس دن کچھ کھانے کو مل جاتا۔ بچے دودھ کے لیے تڑپتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں تھیں۔ مسلمانوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ بائیکاٹ ختم۔ کافروں نے مسلمانوں سے خط یعنی کاٹنا، تعلق مانے تعلق، ریلیشن شپ، تعلق ختم کرنے کا، خط تعلق کا جو معاہدہ لکھ کر کعبے میں آویزاں کر دیا تھا، یعنی لٹکا دیا تھا۔
کعبے میں آویزاں کر دیا تھا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ وہ عہد نامہ کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف وہ جگہیں باقی رہ گئی ہیں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے۔ آپ نے یہ بات اپنے چچا ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب پہاڑ کی گھاٹی سے باہر نکلے اور قریش کو یہ سب باتیں بتائیں اور کہا کہ عہد نامے کو دیکھو، اگر محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم غلط نکلی تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، اگر یہ بات صحیح نکلی تو اس بے رحمی اور عہد بد سے باز آ جاؤ، یعنی برے ایگریمنٹ سے باز آ جاؤ، اس کو کینسل کر دو۔ قریش نے اس عہد نامے کو اتار کر دیکھا، واقعی عہد نامے کو کیڑوں نے کھا لیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ یہ دیکھ کر قریش اپنے ظلم سے باز آئے اور عہد نامے کو چاک کر دیا، یعنی پھاڑ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بنی ہاشم، بنی مطلب اور تمام مسلمان گھاٹی سے باہر آئے۔ 3 سال تک مشکلات کی زندگی گزارنے کی وجہ سے ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی صحت گھل چکی تھی۔ گھاٹی سے باہر آنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے معراج شریف۔ نبوت کے 11ویں سال، یعنی حضور نے جب اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، تو حضور کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، تو وہاں سے پھر 1 نبوی 2 نبوی کہتے ہوئے آتے ہیں نبوت کے 11ویں سال، یعنی حضور 51 سال کے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ سرفراز کیا گیا یعنی معراج کی سے آپ کو عزت دی گئی، معراج سے سرفراز کیا گیا، یعنی معراج کرائی گئی۔ آپ حضرت ام ہانی کے گھر، ام ہانی صحابیہ ہیں، ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو مسجد حرام میں لے گئے۔ آپ کا سینہ اور شکم مبارک چاک کیا، یعنی چیر دیا، آب زمزم سے سینے کو دھویا، قلب مبارک یعنی دل کو، قلب معنی دل، قلب مبارک کو ایمان و حکمت سے پر کیا۔ پھر آپ براق پر، یعنی ایک سواری ہے یہ، براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ بعد نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، جس میں سید المرسلین یعنی ہمارے نبی کے فضائل بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آسمانوں میں انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں پر آ کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ رف پر سوار ہو کر عرش تک تشریف لائے، پھر عرش الہی سے لامکاں تشریف لے گئے۔ لامکاں یعنی جہاں مکان ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد لامکاں آتا ہے۔ لامکاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص، یعنی بالکل بہت قریب اللہ تعالیٰ کے قرب خاص حاصل ہوا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، یعنی اللہ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں، پھر آپ کی درخواست پر کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کو مختصر کر کے یہاں پر لکھا گیا ہے تاکہ مختصر میں آپ کو معراج کا واقعہ معلوم ہو سکے۔ کتاب کی تیاری کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔